الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تروا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم. کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے واقع دنیا کو بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان کو وقائع بیان کر کے ڈرائیں. تو پہلا اللہ تعالیٰ نے تخفیف دنیاوی پر مشتمل ایک واقعے کو بیان فرمایا کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں کے جتنے بھی حالات ہیں، گزشتہ قوموں کے پاس جتنے بھی نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس، حضرت ہود کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے پاس، وہ لوگ جو ان کے بعد قومیں آئیں ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کے جگہ کو، ان کے ناموں کو صرف اللہ جانتا ہے. ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کی توحید کو ٹھکرا دیا، رسولوں کی تبلیغ کو ٹھکرایا، اللہ کی توحید کو قبول نہ کیا. ان کے رسولوں نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، ضد پہ اڑے رہے. بالآخر ہم نے ان کو دنیا کے عذاب کے اندر ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ اخروی کو بیان فرمایا اور بعد میں اللہ نے جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ان کو یہ عذاب دیا گیا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. دنیا کا عذاب دے کر یہ چھوٹ نہیں گئے، ان کا چھٹکارا نہیں ہوا، بلکہ آخرت کا عذاب اس دنیا والے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے. آج کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ مشرکین کے نیک اعمال کی مثال دیں گے. مشرکین بھی ہوتے ہیں نا، یہ نیک اعمال کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اللہ کو تو یہ مانتے ہیں اور کچھ نیک کام کرتے ہیں، رفاعی کاموں کے اندر یہ حصے لیتے ہیں. اس کے علاوہ اور اپنے طرف سے جو اعمال کرتے تھے، بزرگوں کی مثلاً تعظیم کرتے تھے اور یہ مقصد ان کا ہوتا تھا کہ اللہ خوش ہوتا ہے. اپنے آپ کے جو عمل کرتے تھے وہ نیک عمل سمجھ کے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اب ان کے اعمال کی مثال دیں گے کہ ان کے اعمال کس کی مثل ہے. دیکھیں جی، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے. اعمالہم، اعمال ان کے نیک اعمال برباد ہونے کے اندر، کرمادی، مثل راکھ کے ہیں. مثل کس کے ہیں جی؟ راکھ کے. اشتدت بہ الریح، چلتی ہے ساتھ اس کے ہوا، فی یوم عاصف، سخت آندھی کے دن میں چلتی ہے. اس میں ہوا، یعنی اس میں ہوا چلتی ہے تیز آندھی کے دن میں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء،
نہیں قادر ہوں گے ان اعمال سے، وہ مشرک نہیں قادر ہوں گے وہ ان اعمال سے، مما ان اعمال سے جو انہوں نے کیے، علی شیء کچھ بھی، ذالک هو الضلال البعید، یہی وہ گمراہی ہے دور کی، یعنی حق سے دور کی جو ہے نا بات، وہ یہی گمراہی ہے۔ اللہ نے مثال دی، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ مخلوق کو شریک کیا، ان کے اعمال صالحہ مثل اس راہ کے ہیں کہ جس پر سخت آندھی کے دن تیز ہوا چلی ہو۔ اب راکھ ہوتی ہے، اب جب ہوا چلتی ہے تو وہ تو فوراً تھوڑی سی ہوا کے اوپر بھی وہ کیا ہوتی ہے، اڑنے لگ جاتی ہے، لیکن جب تیز آندھی چلتی ہے وہ ساری کی ساری راکھ جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ساری اڑ جاتی ہے، اور اس ہوا نے، اس آندھی نے اس راکھ کو اڑا کر ادھر ادھر منتشر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قیامت کے دن دنیا کے اندر مشرکوں نے جو نیک اعمال کیے تھے نا، قیامت کے دن ان کے شرک و کفر کی وجہ سے وہ اعمال سب کے سب ضائع ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، کوئی ان کو نفع نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جس طرح راکھ تیز آندھی کے ذریعے اڑ جاتی ہے، ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہے، انسان اس کو دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ مشرکوں نے جو جو عمل دنیا کے اندر کیے ہوں گے، قیامت والے دن اس سے کچھ نفع حاصل نہیں کر سکیں گے، سب کے سب ان کے برباد ہو جائیں گے، راکھ کی طرح سب اڑ جائیں گے، نام و نشان بھی ان کے اعمال کا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جن اعمال کے ذریعہ، جن اعمال کو وہ ذریعہ نجات سمجھتے تھے، قیامت والے دن وہ راکھ کی طرح کیا ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ یہ اللہ دوسری عقلی دلیل بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی وقائع نمبر 3 یہ تخویف دنیاوی کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک واقعہ دنیاویہ ہو گیا جو کل کے سبق میں تفصیلی پڑھا، اور پھر اخروی بیان کیا، اب پھر اللہ دنیاوی بیان فرما رہے ہیں۔ یہ پہلے عقلی دلیل ہے، یہ دوسری عقلی، 3 عقلی دلیلیں آئیں گی اور 2 نقلی دلیلیں آئیں گی، اور 6 کیا آئیں گے، وقائع آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری عقلی دلیل ہے، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، بالحق، ساتھ حق کے، یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ حق سے مراد توحید ہے، حق سے مراد کیا ہے جی، توحید ہے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو ایسی حکمت بالغہ سے پیدا کیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کی توحید کی نشاندہی کر رہی ہے، خبر دے رہی ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بھی اسی طرح پیدا کیا تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور میری وحدانیت کو تسلیم کریں۔ یہ دوسری عقلی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وقائع نمبر 3 جو تخویف دنیاوی کے اوپر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دیا، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے وہ اللہ تو لے آئے تمہاری جگہ، اگر چاہے وہ اللہ تو ختم کر دے تم کو، یشاء یذہبکم، ختم کر دے تم کو، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے تمہاری جگہ دوسری مخلوق، تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو آباد کر دے گا، اور یہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو آباد کرنا، وما ذالک علی اللہ بعزیز، نہیں ہے یہ کام اوپر اللہ کے کچھ مشکل، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے، میری توحید کو تسلیم نہیں کرو گے، تو پھر کیا ہو گیا، یہ کون سا میرا تم خراب کر رہے ہو، میرا نقصان تو کوئی نہیں کر رہے، میرا تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنا نقصان کرو، اپنا حرج کرو، تو پھر کیا ہوا، میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو آباد کر دوں گا، وہ میرے دین کو تسلیم کرے گی، وہ میری توحید کو مانے گی، میں اس کے اوپر نعمتوں کی برسات کروں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے، تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو پیدا کر دے، اور یہ اللہ کے اوپر کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، عربوں کے اندر اب مشرکین مکہ تھے، کچھ صحابہ اکرام نے مکہ کے اندر اسلام قبول کیا، اور ادھر سے مدینہ منورہ کے اندر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کام لیا، دین کا کام لیا، انہی کے اندر سے اللہ نے اٹھایا۔ پھر یہی صحابہ اکرام روم تک پہنچے، یہی صحابہ اکرام پھر ایران تک پہنچے، فارس تک پہنچے، یہی صحابہ اکرام مصر تک پہنچے، یہی صحابہ اکرام پھر افریقہ کے جنگلات کے اندر پہنچے، اور اللہ کی توحید کا اعلان سنایا سب نے جا کے۔ اللہ کسی اور قوم کو آباد کر دے گا۔
اللہ چاہے غوری سلطنت سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ چاہے ایوبی سلطنت سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ چاہے خلافت عثمانیہ سے اپنے دین کا کام لے لے، اور اللہ چاہے افغانستان کے سرزمین کے مجاہدین سے اپنے دین کا کام لے لے، جنہوں نے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کیا۔ اگر کوئی اور قوم نہیں اللہ کے دین کا کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر میں کسی اور مخلوق کو پیدا کر دوں گا تمہاری جگہ، وہ میرے دین کا کام کرے گی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت میری امت میں سے ایسی ہوگی جو قیامت تک حق کی خاطر کفار کے ساتھ لڑتی رہے گی، اور وہی جماعت حق کے اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ایک جماعت مقرر کرتے ہیں جو حق کے اوپر چلتی ہے اور کفار کے ساتھ وہ لڑتی رہتی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگر کوئی اور کام نہیں کرے گا اللہ کے دین کا، اللہ کسی اور کرے، اور اللہ کے اوپر یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ فرمانا چاہتے ہیں اللہ کے لیے تمام کام یکساں ہے، اس کی قدرت لامحدود کے سامنے یہ آسان اور مشکل کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تقسیم تو ہمارے سامنے ہے نا کہ یہ کام آسان ہے، یہ مشکل ہے، اور مشکل کام کو ہم نہیں لیتے اور آسان کام کو ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نزدیک یہ مشکل اور آسان کی کوئی تقسیم نہیں ہے، میرے نزدیک سب کام یکساں ہی یکساں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وقائع دنیا بھی اللہ نے بیان فرمایا، تیسرا، 3 ہو گئے، باقی 3 رہ گئے، آگے دیکھیں جی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اب یہ چوتھے وقائع کا ذکر ہے، واقع چہارم ہے، یہ اب تخویف اخروی کے اوپر مشتمل ہوگا۔ کس کے اوپر؟ تخویف اخروی کے اوپر۔ آیت دیکھیں پھر میں آیت سمجھاتا ہوں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور ظاہر ہوں گے اللہ کے لیے سارے کے سارے، کب؟ قیامت کے دن، فی الآخرہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ عابد اور معبود، یہ مومنین کے متعلق یہ آیت نہیں ہے، بلکہ عابد اور معبود جو مشرکین ہیں نا، مشرکین، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنا رہنما سمجھ کے کسی کو پوجا پاٹ کی، عابد معبود دونوں جمع ہو جائیں گے، سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، پس کہیں گے چھوٹے درجے کے لوگ، دنیا کے اندر بھئی یہ چھوٹے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے مشرک مولویوں اور مشرک پیروں کے باتوں کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے قیامت والے دن، جن کے رستے کے اوپر چل رہے ہیں ہم، یہ قیامت والے دن ہمیں اللہ سے چھڑائیں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا دلا کے ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹے درجے کے لوگ، کمزور لوگ، وہ بولیں گے کن کو؟ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، یعنی انبیاء کی قوموں میں جو مخالفت کرتے تھے سب سے پہلے، یعنی بڑے بڑے سردار۔ وقال الملأ الذین، آتا ہے نا ہر نبی کی تبلیغ میں بولے سردار، بولے سردار، پیغمبر کی جب بھی پیغمبر نے توحید، اللہ کی توحید کا مسئلہ سنایا تو قوم میں سب سے بڑے کون بولے؟ سردار ہی بولے۔ اور وہ کون ہوتے تھے؟ متکبرین، تکبر کرنے والے، جو اپنی سرداری کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کسی کے حوالے اپنی سرداری کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس سردار ہم ہی رہیں، اگر اس پیغمبر کو ہم نے نبی تسلیم کر لیا تو یہ سردار بن جائے گا اور ہماری سرداری چھین جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو، چھوٹے درجے کے لوگ ان بڑے لوگوں کے درجے کے لوگوں کو بولے انا کنا لکم تبعا، کیا بولے جی؟ بے شک ہم تھے واسطے تمہارے تابع دار، ہم تمہارے ساتھ چلتے، تمہاری راہ پہ تمہارے تابع دار تھے، ٹھیک ہے، ہاں، دین میں بھی اور اعتقاد میں بھی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، پس آیا ہو تم ہٹانے والے، مغنون ہٹانے والے، دفع کرنے والے، دور کرنے والے، عنا ہم سے، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی، سارا نہیں، کچھ تھوڑا سا عذاب ہمیں اللہ سے کیا کر دو؟ دور کر دو۔ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، اب وہ بولیں گے متکبرین لوگ اسی وقت، جو رہنما تھے، جو مشرک مولوی پیر بڑے بڑے متکبرین جو لوگ تھے، سردار، وہ بولیں، کہیں گے لو ہدانا، اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ، لہدیناکم، البتہ ہم تمہیں ہدایت کرتے، ہدایت کا رستہ بتلاتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے اوپر ہمارے، یعنی تمہارے بھی اور ہمارے اوپر بھی برابر ہے، اجزینا، آیا ہم بے قراری کریں،
بے صبری کا مظاہرہ کریں، فریاد کریں، ٹھیک ہے، ہاں ام صبرنا، یا ہم صبر کریں، ٹھیک ہے، یعنی چپ رہیں، ما لنا من محیص، نہیں ہے واسطے ہمارے کوئی بھاگنے کی جگہ، اب سمجھے، اب ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک ہولناک منظر پیش کیا ہے۔ میدان محشر میں جب مشرک رہنما اور ان کے مرید اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور سب کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا کہ چند لمحوں کے بعد ہم نے دوزخ کے اندر چلے جانا ہے، جہنم کے اندر ہم نے چلے جانا ہے، اس وقت کمزور طبقے کے جو لوگ ہوں گے نا، وہ اپنے مشرک مولوی اور مشرک مرید پیروں کو وہ فریاد کر رہے ہوں گے کہ دیکھو دنیا کے اندر ہم نے تمہیں صاحب اقتدار مانا، ہم تمہارے پیچھے چلے، ہم تمہارے پیروکار بنے، متبعین بنے تھے، ہم نے تمہاری اتباع کی تھی، پیروی کی تھی، اب اللہ کے عذاب سے کوئی چھٹکارا ہے ہمارے لیے؟ کوئی چھڑوا دو اللہ سے ہمیں، ٹھیک ہے، ہم دنیا کے اندر تمہارے پیچھے چلے اور تمہارے پیچھے لگ کے ہم نے اللہ کے پیغمبروں کی جو تبلیغ تھی، توحید کی، ہم نے اس کو سارے کو ٹھکرا دیا، تو کیا آج تم ہمارے کام آ سکتے ہو؟ اب وہ سارے مل کے پیشوا جتنے بھی ہوں گے، امام جو ان کے جتنے بھی ہوں گے، وہ جواب دیں گے کہ بابا ہم تو دنیا کے اندر خود گمراہ تھے، جب ہم خود گمراہ تھے تو تمہیں بھی ہم نے گمراہی کے رستے پہ اوپر کیا کر دیا، چلا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آیا نا، دیکھو اندر آیت کے اندر دیکھو، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، دنیا کے اندر ہم بھی کیا تھے؟ گمراہ تھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے تمہیں بھی گمراہی کے رستے پہ چلا دیا، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت کے رستے کے اوپر چلا دیتے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے اب، ٹھیک ہے، ہدایت کی تلقین کرتے، ہاں اب کیا ہے ہمارے لیے، بس اجزینا سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزینا ام صبرنا، آیا ہم بے قراری کریں یعنی فریاد کریں، اونچی اونچی روئیں یہاں پہ، یا ہم صبر کریں بس چپ کر کے جہنم کا عذاب سہتے رہیں، یہ دونوں ہی ہمارے اوپر برابر ہیں، کیوں؟ ما لنا من محیص، ہمارے لیے اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہم نہیں بھاگ سکتے، اب صبر کرو چاہے فریاد کرو اونچی اونچی، ہمارے لیے اب رکھا ہی عذاب ہے، ٹھیک ہے، اب چھٹکارا عذاب سے نہیں ہے۔ یہ آیت کے اندر دیکھیں، للذین استکبروا کا لفظ دیکھ رہے ہو، اس سے مفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ للذین استکبروا سے مراد وہ مذہبی پیشوا اور رہنما جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے اور اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، انہوں نے عاجزی نہیں دکھائی تھی اللہ کے آگے، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، اور غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ کی توحید ماننے سے انہوں نے اعراض کیا، اور اپنے ماتحتوں کو بھی انہوں نے توحید قبول کرنے سے روک دیا تھا، ٹھیک ہے، توحید قبول کرنے سے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی روک دیا کہ اس کے پیچھے نہ چلنا تم، ہاں یہ دیکھو ہمارے پاس کتنے کتنے بڑے مولوی ہیں، پیر ہیں، یہ قیامت والے دن ہمیں خود جہنم سے اللہ سے چھڑوا کے لے کے جائیں گے، یہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ حاصل یہ کہ جن لوگوں کے اوپر انہوں نے دنیا کے اندر اعتماد کیا تھا، اپنا رہنما بنایا تھا، آخر کے اندر ان کی پیروی بھی کسی کے کام نہیں آئی تھی، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا بھی کوئی کام نہیں آئی۔ اور آیت کا جو کہ مفہوم ہے وہ ایک مخصوص ہے، مشرکین، مولوی اور پیر فقیر اور ان کے متبعین کے متعلق، وگرنہ یہ جو آیت ہے نا ہر طبقے کے اندر شامل ہوتی ہے یہ آیت۔ کوئی کسی قسم کی غلط سوسائٹی ہے، مجلس ہے، اب ظاہری بات ہے کوئی برائی کا جو ایک ایجاد کرنے والا ہے، موجد ہوتا ہے برائی کا، وہ ایک ہی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقتدا، کہ اس نے یہ برائی کا اڈا کیا کیا، ایجاد کیا ہے، اور جو جتنے بھی اس کے نیچے والے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اسی کے ساتھ چلنے والے ہوں گے نا، وہ برائی کے ارتکاب کرنے والے اسی کے ساتھ، وہ قیامت والے دن وہ یہی کہیں گے، وہ ظالمو تم نے ہمیں مروا دیا ہے، تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے برائی کو ایجاد کیا تھا، اب تمہاری وجہ سے ہم بھی مارے گئے ہیں۔ اور یہ بھی قیامت کا منظر یہ ہوگا، وہ تو 50,000 سال لمبا دن ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے چند ایک گنوائے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ یہ کام بھی ہوں گے وہاں قیامت والے دن، سمجھ آئیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچائے، بھئی وہاں ہر کسی کا پول کھل جائے گا، ہر کسی کا راز وہاں عیاں بیاں ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر یہ اس حیثیت اور اس اوقات کا مالک تھا، قیامت والے دن یہ سب کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے کھل جائے۔ جو راز ہم اپنے اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے دوستوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، یہی راز قیامت والے دن سارے کھل جائیں گے۔ جب انسان دیکھے گا کہ کرامن کاتبین اللہ کے حکم سے وہ سارے رجسٹر اعمال نامے سارے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے،
تو پھر انسان ایسے سوچے گا کہ سوچ کی وجہ سے اپنا پورا بازو اپنے منہ کے اندر لے لے گا، اتنا افسوس ہوگا، اتنی شرمندگی ہوگی اس کو کہ اس کو پتہ ہی نہیں رہے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ ٹھیک ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ اللہ اکبر۔ اور کہے گا شیطان جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم، شیطان کہے گا بے شک وعدہ تمہارے اللہ کا، وعد الحق، سچا وعدہ تھا۔ شیطان کہہ دے گا بھئی، یہ بھی اپنے بیزاری کا اظہار کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، پس میں نے الٹ کیا اسے۔ آج پس میں نے کیا بولا تھا؟ جھوٹ بولا تھا۔ یہ دوسرا ترجمہ فاخلفتکم کا، میں نے جھوٹ کہا تھا تم سے، جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ کیا کہا تھا؟ جھوٹ کہا تھا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، اور نہیں تھا میرے لیے اوپر تمہارے من سلطان، کوئی طاقت، کوئی زور، الا مگر یہ کہ ان دعوتکم، یہ کہ تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فاستجبتم لی، اور تم نے خوشی سے قبول کر لیا تھا اس کو۔ ٹھیک ہے۔ یہ شیطان کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں بتا رہے ہیں، پہلے ہی نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ شیطان یہ کہے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ حساب و کتاب کے بعد سارا کام جب ختم ہو جائے گا نا، حساب و کتاب کے بعد سارا کام ختم، یعنی دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں گے اور جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو سب دوزخی جمع ہو کر یہ کس کے پاس؟ شیطان کے پاس آئیں گے۔ کس کے پاس آئیں گے؟ شیطان کے پاس آئیں گے، اس کو لعنت کریں گے، اس کو ملامت کریں گے۔ تو اس وقت ابلیس آگ کے ایک ممبر کے اوپر بیٹھا ہوگا، یہ جو لیکچر دے گا نا وہ آگ کے ایک ممبر کے اوپر بیٹھ کے ہی دے گا۔ یہ آخری واعظ و نصیحت جو ہوگی شیطان کی، اپنے ماننے والے جنہوں نے شیطان کا کہنا مانا، یہ شیطان وہاں پہ دے گا ان کو۔ کیا ہے جی؟ شیطان کہے گا بدبختو، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ اللہ کا وعدہ جو تھا وہ سچا تھا۔ اللہ نے تمہیں قرآن پاک میں کہا تھا، اللہ نے نبیوں کے ذریعے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ جو ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ دارین کے اندر فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا، شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور دیکھ لو آج تم اللہ کے وعدے کا مشاہدہ کر چکے ہو اپنی آنکھوں سے، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ سب جھوٹے تھے۔ میں نے کیا وعدے کیے تھے؟ او بھائی نہیں، یہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، موت تیرے اوپر نہیں آنی، بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا۔ یہ جو میں نے تمہیں دنیا کو، تمہارے سامنے اس دنیا کی زیبائش رکھی تھی، آرائش رکھی تھی، یہ خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے دنیا کو پیش کیا تھا نا، یہ سارے وعدے میرے جھوٹے تھے، وگرنہ حقیقت میں دنیا ہے ہی فانی تھی جس کا تم مشاہدہ کر چکے ہو۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، دیکھ لو تم نے اپنے۔ اور میرا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا۔ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سزا اور جزا کا ایک دن مقرر ہے، قیامت آئے گی، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، لیکن تم نے نہیں مانا۔ اور آگے شیطان کا اللہ نے مقولہ نکل کیا، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، یعنی میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، میں نے کون سا زبردستی کی تھی بھئی تم مانو؟ میں کون سا ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے کے جاتا تھا گناہ کی طرف؟ میں کون سا ہاتھ پکڑ کے تمہیں شرک کی طرف، بے حیائی کی طرف، گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا تھا؟ یعنی میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آگے یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وما كان لي عليكم من سلطان، کہ میرے اندر کیا طاقت تھی؟ میں نے تو صرف وسوسے کے ذریعے تمہارے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈالا، کوئی دلیل بھی نہیں تھی، میں نے کوئی دلیل بھی نہیں دی، کوئی زبردستی نہیں، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں آزمائی میں نے۔ ٹھیک ہے، تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ کے لے کے گیا میں، کوئی یعنی بغیر دلیل کے میں نے تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ اور جو اللہ کے نبی آئے تھے، اللہ کے نبی آئے تھے، وہ تو دلائل کے ذریعے، خوبصورت براہین کے ذریعے تمہیں سمجھاتے رہے اور دلائل دے کر سمجھاتے رہے۔ یہ تو تمہاری اپنی کم عقلی ہے، تم جہالت کے رستے کے اوپر تم چل رہے تھے، تم نادان تھے کہ تم نے ایک بے دلیل بات کو مان لیا اور دلیل بات کو تم نے ٹھکرا دیا۔ سمجھئی کہ جس بات کے اوپر انبیاء دلیل دیتے تھے اس بات کو تم نے ٹھکرا دیا تھا،
اور جس بات کے اوپر کوئی دلیل نہیں، میری تو بے دلیل بات ہوا کرتی تھی، اس بات کو تم نے مان لیا، یہ تمہاری بے عقلی ہے، لہٰذا آج خود بھی مرو اور میں تو مروں گا ہی ضرور۔ ہاں دونوں مرتے ہیں، ہم خود بھی ڈوبے ہیں اور تجھے بھی لے ڈوبیں گے صنم۔ آج تو انسان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں نا، آج سب شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ شیطان کے اوپر یقین ہے نا سب کو، اللہ کے اوپر کہاں یقین ہے؟ اگر شیطان کے اوپر، اگر اللہ کے اوپر یقین ہوتا نا، خدا کی قسم آج مسلمان واقعی مسلمان کہلانے کا حقدار ہوتا۔ اگر اللہ کے وعدوں کے اوپر ہمیں یقین ہوتا تو آج حکمرانی پورے روئے زمین کے اوپر مسلمان کی ہوتی، لیکن اللہ کے اوپر جو یقین اٹھایا، اللہ کے اوپر سے ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، ہم نے شیطان کا رستہ اپنایا، شیطان کے پیچھے چل پڑے، آج مسلمان ذلت اور خوار کی زندگی گزار رہے ہیں پورے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اپنے کیے گھرائے ہیں یہ سارے، شیطان خود کہہ دے گا، کیونکہ آخر کے اندر یہی ایک امید باقی رہ جائے گا نا کفار کو کہ یہ بدبخت یہ شیطان کدھر گیا۔ اللہ پھر اس کا قول بھی نقل کر دیں گے، یہ دیکھو شیطان کا آخری لیکچر، یہ شیطان کا سن لو، جاؤ پھر جہنم کے اندر، کہ جو شیطان تمہیں دنیا کو خوبصورت کر کے تمہارے لیے پیش کرتا تھا نا، وہ دیکھ لو شیطان یہ کام کر رہا ہے۔ اور واقعتاً شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے، کوئی زبردستی کرتا ہے، کوئی زور کرتا ہے، ہاں جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو زبردستی کر بھی لیتا ہے، وہ تو دلائل کے ذریعے اپنی بات منواتا ہے، وہ تو تمہارا ہاتھ پکڑ کے بھی لے کے جائے گا مسجد کی طرف، ٹھیک ہے، وہ تو دلیل دے گا، وہ جنت کی بشارتیں سنائے گا، وہ جہنم کی تخفیفات سنائے گا، لیکن ہمیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا۔ یقین تو ہوتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی بھی۔ مسلمان کا حال بیان کر رہا ہوں، یقین تو ہے اللہ کے قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، لیکن عمل کرنے کے لیے وہ ذرہ برابر بھی تیار نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ اللہ کے وعدے کے اوپر یقین ہے لیکن اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، شیطان کے رستے کے اوپر پھر بھی چل پڑا ہے۔ تو شیطان کہہ دے گا میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سب جھوٹا تھا، ہاں میرا کوئی زور زبردستی نہیں تھا، میں نے تو تمہارے سامنے ایک رستہ پیش کیا تو تم نے خود ہی قبول کیا، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس نہ تم ساری ملامتیں کرو مجھے، ولوموا انفسکم، اور ملامتیں کرو تم اپنے آپ کو، مجھے ملامتیں نہ کرو، مجھے گالیاں نہ دو، ہاں اپنے آپ کو ملامتیں کرو، اپنے آپ کو برا بلا کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہیں ہوں میں مدد کرنے والا تمہاری، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے چھڑانے والے ہو، نہ تم میری مدد کرنے والے ہو۔ آج کے دن بس لا تعلقی کا اظہار ہے ہمارے، تم کون ہو میں کون ہوں مجھے نہیں پتا، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بے شک میں نے انکار کیا ساتھ اس چیز کے جو تم مجھے شریک بنایا کرتے تھے آج سے پہلے، جو تم نے مجھے شریک بنایا اللہ کا آج سے پہلے۔ ایک مطلب یہاں پہ یہ سمجھے کہ مطلب یہ کہ مجھے شریک بنایا یعنی میرا وسوسہ، جب میں وسوسہ ڈالتا تھا میرے وسوسے کے ذریعے تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، ایک مطلب اس کا یہ جو تم نے مجھے شریک بنایا یعنی میرے وسوسے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی غیر اللہ کی اگر عبادت کی جاتی ہے نا، وہ غیر اللہ کی نہیں عبادت، وہ اصل عبادت ہے شیطان کی، ٹھیک ہے، وہ اصل عبادت کس کی ہے؟ شیطان کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ طاغوت ہے نا، طاغوت میں نے آپ کو سمجھایا کل ما عبد من دون اللہ، یعنی طاغوت اس کو کہا جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوئی ہے وہ طاغوت ہوتا ہے، ٹھیک، اور یہ شیطان کی عبادت۔ حضرت ابراہیم کہتے تھے نا اپنے باپ کو، لما تعبد ما لا يسمع ولا يغني منك شيئا، کہ ابا جان تو شیطان کی عبادت کیوں، یا ابتی لما تعبد الشیطان، اے ابا جان تو شیطان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے کہا نا قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ ابا جان تو شیطان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ کرتے تو وہ بتوں کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت اصل وہ عبادت کس کی ہے؟ وہ شیطان ہی کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی لگاتا ہے نا اس کام کے اوپر کہ اس کی عبادت کر، وہ شیطان کے وسوسے کے ذریعے ہی وہ غیر اللہ کو اللہ کا کیا کر دیتا ہے؟ شریک کر دیتا ہے۔ تو گویا اس نے شیطان کا کہنا مانا، اس لیے شیطان کا اللہ نے مقولہ ذکر، آج سے پہلے جو تم اللہ کا شریک کرتے تھے نا، بس وہ جو تم نے بنایا میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں، اس سے بھی میں بیزار ہوتا ہوں، وہ میں نے نہیں تمہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، میں نے تمہارے سامنے رستہ پیش کیا تھا لیکن میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا اس کام کے اوپر۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظلم کرنے والوں کے لیے واسطے ان کے عذاب ہوگا دردناک، ٹھیک ہے، ظلم کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے واسطے ان کے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ایک بات مکمل۔ یہاں پہ ایک حدیث شریف بھی ہے
حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اولین آخرین سب کا فیصلہ کر دے گا، سب کو پھر جمع کرے گا، فیصلہ کر کے سب کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول بھی شفاعت سے فارغ ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی شفاعت سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب جب اللہ کے رسول مومنین کے بارے میں شفاعت کر دیں گے، فلانا جنتی ہے، فلانا جنتی ہے، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، اب کفار پریشان ہوں گے کہ مومنوں کو تو اپنا سفارشی مل گیا، ہمارا سفارشی کون بنے گا؟ کچھ کفار رائے دیں گے بابا ہمارا سفارشی شیطان ہی بن سکتا ہے، اب ایک ہی امید باقی ہے، بس اس کے پاس چل، کہتے چلو بھی سارے جمع ہو کر ابلیس کے پاس چلو، شیطان کے پاس۔ اب یہ سارے جمع ہو کر ابلیس کے پاس جائیں گے، جب یہ کہیں گے کہ تو دنیا کے اندر بے ایمان ہمارا پیشوا تھا، تو ہمارا امام تھا، تو نے ہمیں رستے دکھائے تھے، تو نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو نے ہمیں شرک کے رستے کے اوپر چلایا تھا، اب اللہ سے ہمارے چھٹکارا دلا، سفارش کر اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب جب شیطان اٹھے گا نا، کہتے جہاں بیٹھا ہوگا شیطان اٹھے گا، وہاں سے ایسی گندی بدبو آئے گی کہ کسی نے آج تک وہ بو نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر شیطان جب اٹھے گا، پھر سارے کفار گریہ ازاری کریں گے، روئیں گے، سفارش کے لیے جائے گا نا، یہ سمجھیں گے کہ سفارش کے لیے جا رہا ہے۔ جب یہ شیطان اٹھے گا، سارے کفار نافرمان اللہ کے روئیں گے، پھر شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کر یہی آیت پڑھے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، تمہارے رب کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہو چکا ہے، بس اب مرو جہنم کے اندر ہی جاؤ سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح وہ اپنی بیزاری کا اظہار کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسی خطبے سے کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی اور ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اصل ذلت اور رسوائی جو ہے نا وہ آخرت کی ہی ہے، بس اس کا فکر کرو۔ اللہ بار بار قرآن پاک میں قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، بار بار اللہ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کیوں؟ تاکہ واعظ و نصیحت حاصل کر لیں، سنبھل جائیں، یہ لوگ سنبھل جائیں، ٹھیک۔ اور اللہ کے رسول یہ سارے سفارش کریں گے۔ اب ہم وہ کام تو کر لیں، سفارشیوں والا کام تو کر لیں کہ ہم سفارش کے حقدار بھی ہو جائیں۔ بھئی ہر قدم قدم کے اوپر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قدم قدم کے اوپر گناہ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح آج کا مسلمان گناہ کر رہا ہے، یہ ایسا گناہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہ کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہ کو چوک اور چوراہے کے اوپر، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کسی برائی کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اس برائی کا دفاع کیا جاتا ہے، اس کو اور بڑھایا جاتا ہے۔ آج کے مسلمان کی طرح تو یہ کام نہیں نہ ہونا چاہیے، یہ تو ہم سفارش کے بالکل بھی حقدار نہیں ہیں، بالکل بھی حقدار نہیں ہے سفارش کی، وگرنہ قیامت والے دن حدیث شریف بھری پڑی ہے کہ رسول بھی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے، مومنین دوسرے مومنوں کی سفارش کریں گے ایک دوسرے کے لیے، عالم سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، جن کے چھوٹے بچے بچپن کے اندر فوت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے، کتنی کتنی اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ بنا دے گا ایمان والوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے۔ قرآن سفارش کرے گا، روزہ اپنے رکھنے والے کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی بھی سفارش قبول کرے، نماز سفارش کرے گی، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو اس چیز کے اوپر ہم اتنے تو حقدار بن جائیں کہ سفارش کے حقدار بن جائیں کہ رسول ہماری سفارش کرے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو اگر کہہ دیا کہ میرے پیغمبر جانتا ہے تیرے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے، ٹھیک ہے، پھر تو پیغمبر کو بھی وہاں سفارش کرنے کی کوئی اجازت نہیں ملے گی وہاں بھی، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں کم از کم ایک اچھے مسلمان تو بنو، کیا خیال ہے جی؟ اچھا مسلمان تو ہمیں بننا چاہیے نا، ٹھیک ہے، نبیوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اور ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتے تھے، لیکن ہم تو گناہوں سے معصوم نہیں ہیں اور محفوظ بھی نہیں ہیں، قدم قدم پہ ہم گناہ کرنے والے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا، اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، کبھی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، میں بار بار کہتا ہوں نا، توبہ نہیں چھوڑنی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ بھی شیطان ہی وسوسہ ڈالتا ہے اس کے دل کے اندر، تو بار بار گناہ کر رہا ہے، اپنے رب سے بار بار وعدے توڑا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، بس کرتا رہے گناہ، مرنے سے پہلے بس توبہ کر لیں، بس تو بخشا جائے گا۔ یہ بھی ایک شیطان نے اچھا کیپسول دیا ہوا ہے، ہر کسی کے ذہن میں ہے بھئی یہی بات کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ بیچارہ توبہ بھی کر لیتا ہے، پھر شیطان اس کو کہتا ہے تجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اپنے رب سے بار بار وعدے توڑ رہا ہے، تجھے شرم حیا نہیں آتی، چھوڑ اس کام کو،
مرنے سے پہلے ایک ہی بار بس توبہ کر لی، کل کو تُو نے بوڑھا تو ہونا ہے، بڑھاپا آئے گا تیرے اوپر، بس تو اس وقت تو کچھ کرنے جتنا نہیں رہے گا، بس اس وقت توبہ کر لینا، بس اس وقت نمازیں پڑھ لینا، بس تیری بخشش ہو گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ کیا کریں کہ موت کا وقت جو مقرر ہے وہ صرف میرے پاس ہی ہے، موت کا علم صرف میرے پاس ہی ہے، کس کو پتہ ہے کہ کس کو توبہ بھی نصیب نہ ہو۔ اور یہ تو ہمارے اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ جو اپنے گناہ کے اوپر اتراتا ہے اس کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں، جو اپنے گناہ کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتا ہے، گناہ کے اوپر خوشی مناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہی نہیں ہے، اس نے اپنے گناہ کرنے کے اوپر وہ ذرہ برابر شرمسار ہی نہیں ہوا، تو اللہ پہلے تو توبہ بھی اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ کم از کم ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نہ کرے کوئی گناہ صادر ہو جائے اس کے اوپر ہم شرمسار ہوں اور اللہ سے توبہ کریں، پھر ہم اپنے آپ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ایمان کی کرن، ایمان کی روشنی باقی ہے۔ جب ہم نے اپنے گناہ کے اوپر ہی شرمسار ہونا چھوڑ دیا تو سمجھ لو ایمان کی کوئی کرن ہمارے اندر باقی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے بھائی جب تم توبہ کرو گے اللہ کی محبت شروع ہو جائے گی، فوراً اللہ راضی ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ اس بات کے اوپر عمل کرو خدا را، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ نہ کرے ہو جائے، تو پھر اللہ تو خود کہتے ہیں اگر 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھے نبھا نہ سکے، ایک بار میرے دربار کے اندر آ جا، بس سچے دل سے مجھے یہ کہہ دے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، ایک بار کہہ دے استغفر اللہ یا اللہ میری مغفرت فرما، مجھے معاف کر دے آئندہ گناہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، مجھ سے تیری نافرمانی سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتے ہیں تیری سیئات کو میں حسنات کے اندر تبدیل کر دوں گا، تیری برائیوں کو میں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کج فہمی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم بہت دور ہیں اس رستے سے، بہت دور ہیں، اور یہ شیطان کا دیا ہوا رستہ ہے کہ ہمیں توبہ سے بھی اس نے دور کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف دنیاوی سنائی، اب آگے اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بشارت سنا رہے ہیں ایمان والوں کو۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہاں؟ جناتن، باغات میں، باغات ہوں گے ایسے تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا باذن ربہم، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ اس جنت کے، باذن ربہم، ساتھ فضل اپنے رب کی۔ باذن کا معنی یہاں اجازت نہیں کیا میں، حکم نہیں، بلکہ فضل اپنے رب کے، کہ اللہ کے فضل سے ہی سب کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اس کی رحمت سے ہی سب جنت کے اندر جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس جنت، یہ نہیں کہ دنیا کے اندر تو ایک اس کو نعمت مل گئی وہ تو فانی ہے، لیکن جنت کے اندر کوئی نعمت فانی نہیں ہوگی، جنت کا قرار بھی فانی نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر جو جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے گا، بس اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا پھر آگے اللہ نے کلام ذکر کیا، ان جنتیوں کا کلام کیا ہوگا آپس کے اندر؟ تحیتہم فیہا سلام، اللہ اکبر، آپس کی دعا ان کی سلام ہوگی، آپس کی دعا ان کی کیا ہوگی؟ سلام ہوگی، یعنی وہاں ان کی آپس کی دعائیں ملاقات سلام، جب ملاقات کریں گے السلام علیکم، جب ملاقات سے فارغ ہو گئے السلام علیکم، اور یہ سلام کہہ کے ان کا جو اظہار ہوگا وہ اس چیز کا اظہار ہوگا کہ دیکھو جنت میں ہم تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے ہم محفوظ ہیں، یہاں سالم ہیں۔ دنیا کے اندر تو ہم آفتوں کے اندر گھرے رہتے تھے، مصیبتوں کے اندر گھرے رہتے تھے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ، لیکن جنت کے اندر یہ کام نہیں ہے، جنت کے اندر سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں، ہر طرف کوئی آفت نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں بھائی؟ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا، ہے یقین؟ یہ بھی ذہن کے اندر نہیں رکھنا کسی نے کہ اللہ جہنم کے اندر ہمیں داخل کرے گا، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ بخشے گا بھی یا نہیں بخشے گا، یہ شیطان تمہیں اللہ کی رحمت سے نا امید کرے گا، اور یہ پہلی سیڑھی چڑھاتا 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 پھر تمہیں بہت زیادہ اللہ سے دور کر دے گا اور پھر دائرہ اسلام سے باہر نکال دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے جڑے رہو کہ اللہ ہمیں بخشے گا، ضرور بخشے گا، کلمہ پڑھنے والے کا ہے نا اللہ، ٹھیک ہے،
اور 5 وقت کا جو نمازی اللہ کی کتاب سمجھنے والا ہے، اللہ کے احکامات کو سننے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو ضرور بخشے گا، اللہ اس کو ضرور بخشے گا، ضرور بخشے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ لیکن یہ جو شیطان ہمیں جس پٹری کے اوپر چلاتا ہے نا کہ یار تیری بخشش نہیں ہوگی، تو بہت گندا ہے، تو بہت غلیظ ہے، تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ دل کے اندر شیطان تقویٰ اتارتا ہے ایک حساب سے، پرہیزگاری اتارتا ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ اتارتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ نا بنی اسرائیل کے اندر 2 آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نے قسم اٹھا لی دوسرے کے بارے میں، اللہ کی قسم اللہ فلانے بندے کو نہیں بخشے گا۔ جب یہ دونوں بندے مرے تو اللہ نے فرمایا جو قسم اٹھانے والا تھا، اور ظالم تم میرے فلانے بندے کو میری رحمت سے دور کر رہا تھا، جا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں تمہیں جہنم کے اندر پھینکتا ہوں اور فلانے بندے کو میں بخش دیتا ہوں، جنت میں داخلہ دیتا ہوں، چل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ ہاں رحمت جو ہے نا بھئی اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ کچھ احکامات پورے بھی کرنے ہیں، یہ نہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں، یہ نہیں، بندہ اللہ کے احکامات نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حکم پورا نہیں کر رہا بلکہ اپنی شریعت کا خود اپنے ہاتھوں سے مذاق اڑا رہا، پھر کہتا ہے میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس طرح بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان پتہ کیا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہو، جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی سمجھو اس کے اندر ایمان ہے۔ وغیرہ بندہ کہے میں اللہ کی رحمت سے امیدوار، رحمت عذاب سے ڈرتا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر بھی ایمان نہیں ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہی نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایمان نہیں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، سمجھا گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے اور اللہ کا عذاب کم ہے، یاد رکھنا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے سے پہلے، کائنات بنانے سے پہلے اعلان کیا کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ گئی، میرا غصہ ہار گیا اور میری رحمت جیت گئی، ٹھیک ہے، میرا غصہ ہار گیا اور میری رحمت کیا ہو گئی؟ جیت گئی ہے۔ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے 7 ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت زیادہ ہے اور اللہ کا عذاب کیا ہے؟ کم ہے اللہ کا عذاب، ٹھیک ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کبھی بھی کہ میں اپنے بندے کو عذاب دوں، نہیں چاہتا کبھی بھی، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، خاص کر اس امت کے اوپر تو اللہ نے بڑا ہی فضل و کرم کر دیا، ایک ایک عمل کے اوپر اتنی نیکیاں، ایک ایک عمل کے اوپر اتنی، ایک لفظ پڑھنے کے اوپر قرآن کے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ الف لام میم، اب ایک لفظ تو نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہیں، ایک بار جو پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا یہ آخری امت کا جو ہے نا فرد، یہ کسی طریقے سے بخشا جائے، یہ جنت کے اندر چلا جائے۔ لیکن ہم تھوڑے سے کمزور ہو چکے ہیں اس معاملے میں، نیکی کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے، نیکی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رجحان پیدا کرنے کی آج ضرورت ہے، مسلمان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ تمثیل توحید ہے، اللہ توحید کی مثال دے رہے ہیں یہاں پہ، اور یہ پہلی دلیل عقلی ہے از انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے، ٹھیک ہے۔ 2 نقلی دلیلیں ہوں گی، اب یہ پہلی نقلی دلیل ہے اجمالی، دوسری نقلی دلیل ہوگی تفصیلی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ پہلی نقلی دلیل ہے۔ اور توحید کی کیا ہے یہ مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کلمہ توحید کی جو مثال ہے نا، کلمہ توحید کی مثال، اسی کی نشر و اشاعت کے لیے سارے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، اور اسی کلمے کی انہوں نے کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے، اسی کلمے کی انہوں نے تبلیغ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھیں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا نہیں دیکھا تو نے کیسے بیان کرتے اللہ مثال، کلمۃ طیبۃ، کلمہ پاکیزہ کی، پاکیزے کلمے کی، پاکیزے کلمے سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ مراد ہے، ٹھیک۔ کشجرۃ، ہاں مثل پاکیزہ صاف ستھرے درخت کے ہے، طیبۃ پاکیزہ عمدہ صاف ستھرے درخت کے ہے، کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں یعنی زمین میں جمی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں،
آسمان سے مطلب مراد یہ ہے کہ آسمان کی طرف بلند ہے وہ، لمبی لمبی شاخیں ہیں اس کی، کیونکہ جتنی جڑ زمین کے اندر درخت کی مضبوط ہوگی اس کی شاخیں اتنی زیادہ پائیدار ہوتی ہیں، اتنی زیادہ لمبی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، دیتا ہے پھل، دیتا ہے درخت پھل اپنے موسم کا، دیتا ہے درخت اپنا پھل کل حین ہر وقت، باذن ربھا ساتھ اپنے حکم اپنے رب کے. ٹھیک ہے، ساتھ اجازت اپنے رب کے، کہ وہ اس درخت کا پھل وہ درخت اپنا پھل ہر وقت دے رہا ہے اپنے رب کے فضل سے. یہ بڑی مشکل سی مثال ہے، ذرا توجہ میری طرف میں سمجھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو واضح کیا ہے کہ میرے کلمہ طیبہ کی توحید کی مثال کیسی ہے، کہ ایک پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کا پھل بہت ہی لذیذ اور مفید ہے اور عمدہ ہے. شجرہ طیبہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھجور مراد لینا چاہتے ہیں، کھجور کا درخت. ٹھیک ہے. اچھا پاکیزہ درخت ایسا ہے، اللہ فرما رہے اس کی جڑیں کیا ہیں، اوپر دیکھو آیت کے اندر اس کی جڑیں کیا ہیں، اصلھا ثابت، کیا ہیں اس کی جڑیں؟ مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں. دیکھو بات سنو، میں فٹ کرنے لگا ہوں. اس کی جڑیں مضبوط ہیں، یہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. یہ جو جڑ ہے نا، جڑ یہ ہے کلمہ توحید، یہ کیا ہے؟ ایمان. اور جڑیں اس کی مضبوط ہیں. مومن کا جو دل ہے نا، مومن کا دل یہ بمنزلہ زمین کے ہے. جس مومن نے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، اس کے دل میں وہ توحید کی جڑیں مضبوط ہو گئی. اس کے دل میں توحید کی جڑیں کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی، پکی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب وفرعھا فی السماء، اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہیں. مومن کے دل کے اندر توحید کی جڑیں کیا ہوگی؟ مضبوط ہو گئی. مومن کے جو اعمال صالح ہیں نا، یہ درخت کی شاخوں کی مثل ہے، کہ مومن جب بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے جو نیک عمل ہیں وہ آسمان قبولیت تک پہنچ جاتے ہیں. اب سمجھ آئی ہے؟ جس طرح اس درخت کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل میں اللہ کی توحید کی جڑ مضبوط ہوگی، اب مومن جو بھی عمل کرے گا اس کے اعمال فوراً آسمان قبولیت تک پہنچ جائیں گے اور اس معتقد کے لیے بلندی اور رفعت اور عروج کا ذریعہ بنیں گے. جتنے وہ اعمال صالحہ کرتا جائے گا اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا. جتنے اعمال صالحہ کرتا جائے گا، نیک عمل کرتا جائے گا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی عروج پکڑتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پاکیزہ درخت آگے دیکھو، تؤتی اکلھا کل حین، پھل دیتا ہے درخت اپنے، دیتا ہے وہ درخت اپنے پھل ہر وقت. اب سمجھو، یعنی جس طرح وہ پاکیزہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے نا، تو اس کا پھل کبھی منقطع نہیں ہوتا. اسی طرح مومن کا عمل ہے کہ جب بھی یہ عمل کرتا ہے فوراً آسمان کی طرف پہنچ جاتا ہے. جس وقت بھی یہ عمل کرتا ہے، رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو، ہر وقت اس کا عمل آسمان کی طرف پہنچ جاتا ہے. کبھی اس کے عمل کو رد نہیں کیا جاتا، کبھی اس کے عمل کو منقطع نہیں کیا جاتا. فوراً اللہ کے ہاں اس کا عمل قابل قبول ہو جاتا ہے. سمجھ آ گیا بات؟ مثال سمجھ آ گیا جی سب کو؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے؟ ہاں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں واسطے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لوگوں کے لیے ایسی مثالیں. ٹھیک ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. قرآن میں سب سے زیادہ مشکل آیت میرے لیے یہی سمجھانی ہوتی ہے، اس طرح کی آیت جس میں اللہ مثال دیتے ہیں نا، وہ بڑی مشکل مثال ہوتی ہے، یقین کرو. اور اس کو فٹ کرنا، اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس طرح سورۃ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ نے یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں منافقین کی اور کفار کی. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، بہت مشکل مقام ہے یہ بھی. بڑے بڑے یہاں پہ دھکا کھا جاتے ہیں آگے، اور بعض لوگوں کو تو ترجمہ کر کے بس آگے نکل جاتے ہیں. اسی طرح 7ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. وہ جو آئی تھی آیت شہادت کے بارے میں آیت آئی تھی، اِذَا حَضَرَكُمُ الْمَوْتُ، بڑی مشکل آیت ہے وہ. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر یہ 14ویں سپارے کے اندر ایک آیت آئے گی، وہ بڑی مشکل مثال اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دی ہے، اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے.
اور اس طرح کی جو اللہ مثالیں دیتا ہے نا، اور عجیب اللہ مثال دے دیتے ہیں، اور بڑی مشکل ہوتی ہے اس مثال کو. مثال تو سمجھنی آسان ہے کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، لیکن اس کو فٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی اللہ بیان کرتا ہے مثالیں واسطے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، نصیحت حاصل. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اب یہ شرک کی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ شرک کی مثال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور حال کلمہ طیبہ کا، حال کلمہ خبیثہ کا یعنی گندی بات کا حال، کشجرۃ خبیثۃ، مثل درخت خبیثہ کے، گندے درخت کے ہے. ٹھیک ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکھیڑ دیا گیا ہو اوپر زمین سے، اس گندے درخت سے ہے جو زمین کے اوپر سے کیا کر دیا جائے، اکھیڑ دیا جائے. ما لہا من قرار، واسطے اس کے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، نہیں ہے واسطے اس کے کوئی ٹھہراؤ اس درخت کے لیے. دیکھو اب یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بڑی مختصر بیان فرمائی ہے، کلمہ خبیثہ کی مثال، یہ کلمہ شرک کی مثال ہے، جو نفسانی خواہشات کا خبیث اور گندا اور بدبودار درخت ہے. اللہ نے فرمایا یہ کلمہ خبیثہ کی مثال بھی اسی طرح ہے، کلمہ شرک کی مثال اسی طرح. کلمہ کفر کی مثال ایسی اللہ نے فرمایا جیسے ایک نہایت خراب گندا درخت ہو اور ایسا کمزور ہو کہ ذرا سا اس کو ہاتھ لگا کے اوپر کیا جائے وہ درخت اپنی جڑ سمیت کیا آ جائے، وہ باہر آ جائے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی مضبوطی نہیں ہے. اچھا بس اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیا اتنا کہ اس کے لیے مضبوطی نہیں ہے. جب اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی، اللہ نے فرمایا اس کی جڑ بھی مضبوط ہے، اس کی شاخیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا درخت ہر وقت کیا دے رہا ہے، اللہ کے حکم سے پھل دے رہا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے صرف فرمایا کہ اس کی جڑ کمزور ہے، بس وہ پکڑنے سے اس کے لیے اس کے قرار نہ ہو، اس کے لیے بس مضبوطی نہ ہو. اللہ عقل مند کو اشارہ دینا چاہتے ہیں، عقل مند کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جس درخت کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے اس کی شاخیں کہاں کام دیں گی، شاخیں کہاں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، اسی طرح کافر جو ہے نا، کافر وہ اس کے کفر کا وجود تو ہے، لیکن اس کے کفر کا جو وجود ہے وہ بے دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ بے دلیل. کوئی دلیل نہیں ہے اس کو اپنے کفر کے اوپر، اپنے شرک کے اوپر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بے دلیل وہ کفر کر رہا ہے، بے دلیل وہ شرک کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اس کی مثال کلمہ خبیثہ کی طرح جس کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جو مشرک، جو کافر جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے میرے، کیونکہ اس کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے. کلمہ توحید کی مومن کے دل میں جڑ کیا ہے؟ مضبوط ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہر عمل کہاں جا رہا ہے؟ آسمان کی طرف، اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پکڑتا جا رہا ہے. اور سیدھی بات ہے، یہ صاف بات ہے یہ کہ جو بندہ توحید کا متبع ہوگا، توحید کا ماننے والا ہوگا، صرف اللہ کے ہاں عمل ہے اسی کا قبول ہوگا. بس صرف اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ ہی کو داتا سمجھتا ہے، اللہ ہی کو گنج بخش سمجھتا ہے، اللہ ہی کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، جو بھی مشکل پیش آئے اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارتا ہے. یہ توحید ہے، اس کے دل کے اندر توحید ہے. ایسے موحد کا جو بھی چھوٹا بڑا عمل ہوگا وہ اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو پہنچے گا. اور جس کے دل میں شرک ہوگا اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل کے اندر توحید والا بیج نہیں ہے، اس کے دل میں شرک والا بیج ہے. اور شرک جو ہے یہ گندے اور بدبودار درخت کی طرح ہے جس کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے. سمجھ آ گیا بات؟ دیکھو جی آگے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. مضبوط رکھتا ہے اللہ دین اور امتحان میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے. بالقول الثابت، ساتھ بات ثابت کے مطلب، ساتھ بات ثابت کے مطلب کیا ہے جی؟ کلمہ توحید کے ساتھ. اب اس کو دل میں کلمہ توحید ہے نا، اللہ نے فرمایا اس کو میں ثابت رکھتا ہوں. کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی. جس کے دل میں اللہ کی توحید کا سکہ ہے نا، جس کے دل میں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کو ثابت رکھتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دونوں کی مثالوں کا اللہ نے اب نتیجہ بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ایمان والوں کو اللہ فرماتے ہیں میں کلمہ توحید کی برکت سے اس کی مضبوط رکھتا ہوں. کس کے اوپر مضبوط رکھتا ہوں؟ دنیا کے اندر. کیسے؟ دنیا میں شیاطین کے وسوسوں سے میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں، اور دنیا کے اندر جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، میں ان کو ثابت قدم رکھتا ہوں. استقامت سے میں اس کو دور نہیں ہونے دیتا، مستقیم رکھتا ہوں. اور آخرت میں اس طرح کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. منکر نکیر جب بھی سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اس سے وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں.
اور بآسانی جواب دیتے ہیں. اور قیامت والے دن کس طرح میں ثابت قدم رکھوں گا, جو حساب کتاب ہوگا ان کو اس حساب کتاب سے کوئی اندیشہ, کوئی خطرہ نہیں ہوگا, وہی دن کو. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کی مثال بیان کی, مشرکین. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور گمراہ کرتا ہے ظلم کرنے والوں کو. دیکھو اللہ نے مومنین کی مثال کا نتیجہ کتنا لمبا بیان فرمایا, اور مشرکین اور کفار کی مثال کا نتیجہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا, وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. کس طرح؟ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دنیا میں کس طرح کہ وہ دنیا کے اندر حق و صدق میں منحرف رہتے ہیں, ہر وقت بس حق و صدق کا کیا کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور آخرت میں اس طرح کہ آخرت کی قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے, وہ کیا جواب دے گا؟ ہاں ہاں ہاں, حدیث کے لفظ, ہاں ہاں ہاں, بس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا ایک اور جواب ہوگا, حیرت زدہ ہو کر وہ کہے گا کہ افسوس میں کچھ نہیں جانتا, میں کچھ نہیں جانتا, اور جو لوگ کہہ دیتے تھے میں بھی بس وہی کہہ دیتا تھا, میں کچھ نہیں جانتا. پھر اس بات کے اوپر فرشتے اس کو گرز ماریں گے, ڈنڈا ماریں گے دے کے اس کو فرشتے. پھر فرشتے بولیں گے, اور ظالم تو نے نہ خود سمجھا اور نہ کسی سمجھانے والے کی بات کو تو نے مانا. تو نے نہ خود سمجھا نہ سمجھانے والے کی بات کو تسلیم کیا, نہ مانا. ٹھیک ہے. اور آخرت کے اندر تو مشرکین کے اوپر کیا ہوگی؟ شرمندگیاں شرمندگیاں, ذلت اور خواری ہوگی آخرت کے لیے. اور اللہ نے فرمایا وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ کسی کو میرے آگے دم مارنے کی ہے کوئی مجال کہ مجھے میرے کام سے روک سکے, میرے ارادے سے روک سکے؟ میں جس کو چاہوں ہدایت کے اوپر ثابت قدم رکھوں, جس کو چاہے میں ہدایت سے محروم کر دوں, گمراہ کر دوں. مجھے کون ہے روکنے والا, پوچھنے والا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جزاک اللہ جی, صدق اللہ العظیم.